رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ کرام اور ملک و بیرون ملک باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، طلباء عزیز و حضرات آج کا یہ موقع اور یہ دن، یہ لمحات بے حد مبارک اور مسعود ہیں کہ آج آپ لوگ مستند عالم بن جائیں گے۔ اب تک طالب علمی کا دور تھا، اب آپ علماء کرام کے لقب سے یاد کیے جائیں گے۔ ابھی سلسلات کے بعد شیخ الحدیث حضرت مولانا سید احمد فضل شاہ صاحب دامت برکاتہ کے سامنے آپ آخری حدیث تلاوت کریں گے اور اس پر انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث کا بیان ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جعلت بینی و بین اللہ حجتا، کہ میں نے اس کتاب کو، صحیح البخاری کو، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان حجت بنا دیا۔ حجت بنانے کے معنی یہ ہے کہ اس کے بہت سارے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ من جملہ تمام ثمرات میں جو ایک اہم ثمرہ اور اہم نتیجہ وہ یہ کہ ختم بخاری کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بارگاہ رب ضرور ہوتی ہے۔ امت کا تعامل بھی اس پر گواہ ہے اور 1200 سالہ گواہیاں اس پر شہادت دیتی ہے کہ یہ 1200 سالہ تعامل ہے، اور آج یہ تسلسل آپ تک پہنچ گیا۔ یہ حجت جو بنایا گیا ہے کہ جعلت بینی و بین اللہ حجتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دوسرے محدثین کے یہاں وہ محتم بالشان انداز نہیں ملتا جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ تک کوئی حدیث پہنچتی تھی تو میں اس پر غور و خوض کرتا تھا، تفحص کرتا تھا، جستجو، تحقیق، اور جو اصول تھے اس کسوٹی پہ پرکھنے کے بعد جب کسی درجہ دل کو اطمینان ہو جاتا تھا تو اس کے بعد آپ غسل فرماتے تھے، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انشراح عطا فرمائے، شرح قلب کی دولت سے عطا فرمائے۔ جب شرح قلب ہو جاتا تھا تو پھر حرم مبارک میں جا کر اس کی خطابت کیا کرتا تھا۔ 7000 احادیث آئی ہے، گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث کو جس طرح سے لکھا تو 7000 مرتبہ آپ نے غسل فرمایا، 14000 رکعات آپ نے ادا فرمائی، 7000 مرتبہ دعا کی۔ گویا وہ تقدس کے جتنے بھی
گوشے ہو سکتے ہیں تو یہ کہ سب سے اہم کہ تقدیس کا یہی پہلو سب سے بلند و بالا اور برتر ہے کہ یہ کلام نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا کلام۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری جو امیر المؤمنین فی الحدیث معروف اور مشہور ہیں، ان کا یہ تعامل تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کتاب حجت نہ ہوتی تو پھر کون سی کتاب حجت ہو سکتی ہے؟ اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ سرنامہ 1250 برس سے بخاری شریف کے نام پر درج ہے اور قیامت تک اسی طرح سے رہے گا۔ تو یہ جہاں تک انسانی احوال کی بات ہے تو اس میں دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک کسی کام کا آغاز ہوتا ہے اور مثلاً کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، عزیز و اقارب کو بلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، کیونکہ انسانیت کا آغاز ہوا ہے۔ کسی نے دکان کھولی تو بلایا جاتا ہے کہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی نے باغ لگایا تو اس وقت خوشی گویا ایک اول خوشی ہے اور ایک اختتام پر خوشی ہے، لیکن دونوں خوشیوں کے اندر ایک فرق ہے کہ اول میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا مدار اور اس کی بنیاد اور اس کی اساس جو ہوتی ہے وہ توقع پر ہوتی ہے۔ ایک بچے کو پڑھنے بٹھایا، باقاعدہ قاعدہ پڑھا تو ماں باپ کو یہ توقع ہوتی ہے کہ 8 سال بعد یہ انشاءاللہ عالم بن جائے، تو اس کا مدار جو ہے وہ توقع پر ہے۔ اور اختتام پر جو خوشی ہوتی ہے وہ یقین پر ہوتی ہے کہ جو توقعات وابستہ ہوتی تھی آج اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی۔ تو گویا آج جو موقع ہے وہ اختتام کا ہے۔ اور اولیت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے اندر جو اولیات ہیں ان کی ایک خاص اہمیت ہے۔ میں اول ما خلق اللہ نوری کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور، اور نبی کریم علیہ السلام کا نور جو ہے وہ کوئی مادی نور نہیں ہے جیسے آفتاب و مہتاب کا نور، بلکہ یہ نور علم ہے، حقیقت محمدیہ کا نور ہے۔ کیونکہ آفتاب و مہتاب کا جو نور ہے اس میں ہم شکلوں کو دیکھ سکتے ہیں، راستوں کو پہچان سکتے ہیں، رنگوں کو جان سکتے ہیں، یہ جان سکتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اشیاء کی حقائق کو نہیں۔ تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ نور علم ہے، اور معنوی انوار کے اندر سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے اونچا، سب سے افضل اگر کوئی نور ہے تو وہ نور علم ہے، کیونکہ اس میں شریعتوں کا علم، اس میں شریعتوں کی حکمتوں کا علم ہے، اس کی علتوں بیان ہے، اس کے اوصاف بیان، اس کی تفاصیل اور شروع بیان ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم کی روشنی میں اور علم کے نور سے ہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اولیت حاصل ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اور روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے کم و بیش، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو اور رسول کو نہ بھیجا، ہدایت کے لیے ہادی لائے 1,24,000، اور سب سے آخر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ خلق میں اولیت ہے تو وہاں بھی امتیاز ہے،
اور بعثت میں اختتام ہے تو وہاں بھی امتیاز ہے کہ خاتم الانبیاء ہے. تو دونوں امتیازات، اولیت کا بھی اور خاتمیت کا بھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے وہ تمام مجتمع کر دیے گئے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تمام علوم اور اس پر مہر لگا دی گئی اور ختم نبوت کا اعلان کیا. ختم نبوت کے معنی یہ کہ کمالات نبوت جو ہے وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئے. اب کوئی نہیں رہا کہ جس میں کوئی اضافہ ہو سکے. تو نبی آئے وہ بھی خاتم بن کر آئے، کتاب آئی وہ بھی خاتم الکتب کے طور پر نازل. گویا تمام درجات جو ہے وہ منتہی ہو گئے نبی کریم علیہ السلام. اور آپ کی حقیقت کو نور علم سے جیسے گونج دیا گیا. اول و آخر علم، جس کو قرآن میں ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ علی من اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میں اور میری اتباع کرنے والے تمام امت ہے وہ بصیرت ہے. یہ خاک پائے محمد کا فیضان ہے کہ یہ امت مسلمہ کو بصیرت عطا. اور یہی نہیں بلکہ میں یہ علماء ورثۃ الانبیاء کہ آپ کو وارث بنایا گیا علوم نبوت. علوم نبوت کی وراثت کا مطلب اور اس کو ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مادی دنیا کے اندر جب وراثت منتقل ہوتی ہے اور وراثت کا حقدار قرار دیا جاتا ہے تو پہلے نسب کا ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ اولاد ہے، تبھی وہ نسب وراثت کا حقدار ہو. اگر نسب نہیں ملے گا تو وہ وراثت کا حقدار کیسے ہو؟ اور علماء کی وراثت، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علم ہے. تو یہاں بھی وارث ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ آپ انبیاء کے وارث بنے ہیں. آپ کے اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، چال میں، ڈھال میں، افکار میں، نظریات میں، آپ کے ایک ادا کے اندر وہ وراثت کی جھلک، اور وہ وراثت جھلکنی چاہیے کہ جو آپ کو 14 سالہ تعامل کے بعد وہ آپ تک پہنچی ہے. اگر اس میں فرق آئے تو وارث قرار نہیں دیا، عرفاً وارث ہو، لیکن اگر اس پر تعامل ختم ہو جاتا ہے تو جو اخروی اس کے برکات ہیں وہ منقطع ہو جائے. ظاہراً وارث انبیاء کا خطابہ، تو لہذا عمل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ علم ہو عمل نہ ہو تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا. عمل ہو علم نہ ہو تب بھی گمراہی کی طرف چلا جائے گا. آپ پر ذمہ داری آئے گا کہ آپ کے ایک قلم کو ناقدانہ نظر سے دیکھیں. آپ کو ایک ادا کو، ایک روایت کو، ایک نبی کریم علیہ السلام کے عمل کو، ان کے فعل کو اپنے اندر جذب کرنا. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنی آمد اور بعثت کا مقصد بتایا کہ انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر تاکہ علم سے آراستہ کر سکے. اور دوسرا مطلب انما بعثت مکارم الاخلاق، تاکہ اخلاقیات درست کر سکے.
علم بھی منتہی ہو گیا اور اخلاقیات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت منتہی ہو گئی، کیونکہ اخلاقیات کے 3 درجے ہیں، خلق حسن ہے، خلق کریم ہے اور خلق عظیم ہے۔ خلق حسن کو کہ معاملہ برابر سنا، اگر کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ نے اس کے ساتھ نیکی کر دی، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کریں، لیکن اگر آپ نے اعتدال سے آگے قدم بڑھا دیا تو آپ ظالم نہیں کرتے، یہ خلق حسن ہے۔ اور معاف کر دیں تو آپ خلق کریم میں داخل ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا، حضرت ابراہیم کو خلق حسن سے نوازا گیا کہ آپ خلق حسن یا خلیل بن کر بات کی ہے، اگرچہ آپ کے سامنے کفار ہو، غیر مسلم ہو یا مومنین ہو، کوئی جو بھی، اور شریعت موسوی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا گیا خلق کریم۔ خلق کریم یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے موسوی شریعت کے اندر معافی کا کوئی رکھا نہیں ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کسی نے ایک مارا تو تم بھی اس کو مارو، کسی نے آنکھ بولی تم بھی اس کی آنکھ بولی، تو معافی کا کوئی حق، یہ شریعت موسوی، کیونکہ اس قوم کا مزاج۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اسی شریعت موسوی کے اعادے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا۔ ان کے درگزری تھی، معافی وہاں بدلے کا کوئی تصور ہی نہیں کہ اگر کسی نے زیادتی کی، اگر کسی نے گال پہ تھپڑ مار دیا تو دوسرا گال بھی پیش کر دو گے، اس میں بھی معاف دیا۔ یہ خلق کریم کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو خلق عظیم عطا کیا۔ خلق عظیم کے معنی یہ کہ جس کو خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين، اور فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا خلق جو خلق عظیم ہے، اگرچہ بدلہ لینے کا حق ہے لیکن معاف کر دینا مولا ہے۔ تو آپ نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ان سے مشورہ بھی کیا۔ اگر کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے اسے معاف کر دیا، اول تو وہی پر اس کا آدھا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے مجھے نصیب معاف۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اس سے مشورہ بھی کیا کہ بھائی میں اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ تو یہ خلق عظیم۔ تو علم کی بھی خاتمیت نبی کریم علیہ السلام اور خلق، اسی لیے آپ نے انما بعثت معلما، کہ معلم بنا کر تمام علوم جو انبیاء کرام پر آئے ان تمام کو منتہی کر دیا گیا، اس کا اتمام ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس۔ ایسی اخلاقیات کہ وہ منتہی ہو گئی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس۔ تو آپ کو خاتم الانبیاء بنا، اور ہماری خوش نصیبی ہے، اور اللہ کا اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں امت محمدیہ کے اندر
کیونکہ نہ پیدا ہونے پہ اختیار ہے ہمارا اور نہ مرنے پہ اختیار ہے. تو جب نہ اول پر اختیار ہے نہ آخر پہ اختیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو درمیان کا حصہ ہے. پہلا حصہ کہلاتا ہے مم اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے معاد جو گزرنے والی ہے. یہ تو اور جو بیچ کا حصہ اسے کہتے ہیں میعاد. تو جب نہ پیدا ہونا ہمارے اختیار میں ہے نہ مرنا ہمارے اختیار میں ہے تو یہ درمیان کا ہے. اسے ہی اس پر کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرتے رہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم تو کھائے ہمارے ایمان ہو. تو یہ تحقیقت محمدیہ کا جو وہ ہے اساس ہے اور مدار ہے وہ ہے کہ اور محض عالم ہونا بھی کافی نہیں بلکہ مستند عالم ہونا ضروری ہے کہ آپ کی سند متصل ہو نبی کریم علیہ السلام سے. اور محدثین نے اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. فن رجال فن روات لاکھوں محدثین ہیں کہ جن کے آوار ان کی کیفیات ان کے بود و باش ان کا رہن سہن ان کا حادثہ ان کا حفظ ان کا کردار ان کی گفتار ان کے اساتذہ کون تھے ان کے تلامیذ کون تھے معاصرین کی ان کے بارے میں رائے تھی. یہ ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ دنیا کی کوئی تمام اقوام و ملت مل کر بھی اس کی نظیر پر پیش نہیں کر سکتی. یہ دراصل وہ مثال ہے کہ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ حساب قائم کر دیا وہ مضبوط کہ باہر سے کوئی چیز داخل نہ کر سکے اور اس کا بھی طریقہ بتا دیا کہ جب حدیث پڑھی تو اگرچہ الفاظ درست ہیں یاد ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہمارے اکابر کا ہمارے اسلام کہ حدیث پڑھیں او کما قال علیہ السلام تو علم ہو اور وہ بھی مستند تاکہ سند جو ہے وہ اور صرف یہ نہیں کہ متون کی سند بلکہ احوال کی سند کیفیات کی سند اور ان کے نشست و برکات اور ڈیتھ کی سند ہر چیز متصل ہو گئی نبی کریم علیہ السلام. مسلمہ کو حاصل ہے تو اس کو اپنے نبی سے جو عشق ہے کہ وہ نام ملیں گے فدا کیونکہ میرے ماں باپ آپ پر کہ اور کسی قوم کے اندر یہ خصوصیت تو ظاہر ہے کہ یہ اتصال ہونا جو ہے یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ ہر چیز کے اندر اتصال. ابھی جو آپ کے سامنے جو ہے دراؤ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کو مرتب کیا تو اس میں صرف یہ نہیں کہ متون کی احادیث کو اور اسناد کو جمع کیا اس کے اسناد کو جمع کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیث اور کیفیات اور اخوت کی تاکہ یہ معلوم ہو کہ جس صحابی سے یہ روایت چلی اور ہم تک پہنچی ہے وہ اتنی مستندیں وہ سامنے دیکھ رہے تھے اور وہ بیان کر رہے تھے اور وہی روایت 1400 سال سے میرے جد محترم حضرت حکیم علیہ السلام علی طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مشکات شریف پڑھی اپنے والد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب سے. جب حدیث نوحہ پر پہنچا تو حدیث بیان یہ حدیث نوحہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے مرنے پر 6 مہینے رویا. کسی نے 6 مہینے کسی نے سال کسی نے 2 سال کسی نے 15 دن کسی نے 10 دن حسب حیثیت. اور معاشرے کے اندر یہ معروف تھا کہ جس پر جتنی دیر تک رویا جائے وہ اتنا ہی بڑا آدمی. اب ظاہر ہے کہ اتنے عرصے تک آپ کو
آپ بھی نہیں رہ سکتے. اس کے لیے عورتوں کو بلایا جاتا تھا جن کا کام ہی گویا ایک طرح سے ان کا بزنس تھا, اور وہ آ جایا کرتی تھی گھروں کے. اب وہاں رہنا سہنا کھانا پینا کپڑا لتا سارا ان کے ذمہ ہوتا. اب ہنستے حیثیت 2 کو 4 کو 10 کو 20 کو وہ بلاتے تھے, جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مرنے والا جو بہت بڑا آدمی تھا. اور عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ گھروں کے اندر رہا کرتی تھی, اور جیسے ہی کوئی تعزیت کے لیے آئے تو ساری سر جوڑ کے بیٹھ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے را اور مرنے والے تو اوصاف بیان کیے کہ وہ تو پہاڑ تھا, وہ تو سمندر تھا, وہ تو ایسا تھا, وہ تو فولاد تھا, وہ تو فلاں تھا, وہ اوصاف بیان کیے تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ مرنے والے جو کتنا عظیم ہے. یہ دور جاہلیت. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کی اس کے ساتھ ساتھ یہ رونے کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ وہ رویا کرتے ہیں رانا کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن کے اندر خیال ہوا کہ جب یہ بیان کر دیا تو اس کے الفاظ کے ادائیگی کی ضرورت کیا تھی. کہ سوال ان سے کیا تھا, انہوں نے فرمایا کہ یہی سوال ہمارے بھی ذہن میں آیا تھا کہ جب ہم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی اسی طرح سے بیان کی, اور یہ را کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیا. اور ہمارے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا, تو اس کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے بیان کہ جب میں نے مولا سے ہم لوگوں نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے بھی اسی طرح سے, انہوں نے شاہ اسحاق رحمہ اللہ سے پڑھی, انہوں نے بھی اسی طرح سے بیان. شاہ اسحاق نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے پڑھی تو انہوں نے بھی یہ الفاظ آ اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اسی طرح سے, اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی اسی طرح سے, اور اسی طرح سے تسلسل گویا وہ الفاظ جو تھے وہ اس کی بھی سند جا کر متصل ہو گئی نبی کریم علیہ السلام. تو نہ صرف یہ کہ متون کی سند بلکہ حیث اور کیفیات کی سند بھی متصل ہو گئی. اور یہی نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام جو سند آپ کو مل رہی ہے, جو متصل ہونے جا رہی ہے, نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے آگے بڑھ کر ذات حق جل وجل سے, کیونکہ قرآن اس کی گواہی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی اپنے نفس سے اپنے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ الہام ہوتا ہے. مرادہ اسی لیے محدثین نے وحی متلو اور وحی غیر متلو, ایک وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے کلام اللہ ہے, ایک وہ حدیث ہے کہ جس میں الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے لیکن اس کے مفاہیم اور اس کے مرادات جو ہے وہ ملہم من اللہ ہے. تو آج آپ کو یہ سند حاصل ہو اور آپ آج کے بعد مستند عالم ہو گئے, کیونکہ غیر مستند عالم کی بات معتبر نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی قوت حفظ سے مطالعے کی گہرائی سے بہت آگے تک پہنچے, بڑے اچھے سے نکات اس کے ذہن کے اندر آئے, بات بھی بڑی معقول ہوگی. لیکن جب عدل کی بات آئے گی تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کی سند کیا ہے, آپ کی سند کس طرح سے متصل ہو رہی ہے جناب نبی کریم علیہ السلام. تو ایک چیز کو محفوظ کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ, جیسے کہ حدیث میں اجمالاً ذکر بھی آیا, حاضر ہوئے اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا, اپنا کف رکھا. فرماتے ہیں کہ ریشم اور اطلس و کمخاب کی ملائمت اتنی نہیں ہوگی جو نبی کریم علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک, وہ قسم کھا کر بیان. آپ نے
دعا دی، حدیث پڑھی۔ تابعین آئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ آپ نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہتھیلی مبارک میں رکھا، تو آپ اپنا ہاتھ دیجئے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے متصل۔ تب تابعین آئے تو انہوں نے یہی مطالبہ تابعین سے کیا، اور اس کے بعد یہ امت کے اندر تعاون 1400 سال 14 صدیوں سے تعاون ہوتا آج آپ تک پہنچا۔ دوسرا مسلسل بالماء والتمر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوئی دعوت کی، اور دعوت کیا تھی؟ کھجور اور پانی۔ آپ نے کھجور نوش فرمائی اور اس کا انش، اس کا بچا ہوا حصہ جو تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عطا کیا، اور آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد پانی کو زمزم رکھا ہوگا، آپ نے وہ پیا، اور بچا ہوا حصہ تھا وہ حضرت علی کرم اللہ۔ اور اس کے بعد اس دعوت کی خصوصیت پر آپ نے بیان کیا کہ اس کی اہمیت کیا کہ بالماء والتمر۔ تابعین آئے تو تلامیذہ نے درخواست کی، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی دعوت کی تھی اور آپ نے کھجور اور پانی پیش کیا اور آپ نے بچا ہوا دعوت کیجیے، اور آپ کھجور کھا کے وہ ہمیں دیجیے اور پانی پی کو دیجیے تاکہ ہماری سرحد متصل ہو جائے۔ تب تابعین آئے تو انہوں نے تابعین سے ہی سند حاصل کی، اور پھر امت کے اندر یہ تعاون۔ تو یہ مسلسلات جو ہے یہ دور صحابہ سے لے کر 14 صدیوں کا سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچے۔ خوش نصیب تو اس مبارک مجلس کے دو پہلو ہیں، ایک مسلسلات کے ذریعے سے آپ کی سند متصل ہو رہی ہے نبی کریم علیہ السلام سے، گویا آپ اس زنجیر کی ایک کڑی بنتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی جائے گی، اور یہاں آ کے آپ کا عرفاً طالب علمیت کا دور جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ تو انشاءاللہ اس حضرت شیخ غنی دامت برکاتہ تشریف لائیں گے، اور ختم بخاری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ آپ دارالوقوف دیوبند کی تاریخ سے واقف ہیں۔ ایک اس کا دور اسرت تھا کہ اسباب اور وسائل کی قلت تھی، کوششیں اس وقت بھی جاری تھی۔ اللہ نے اپنا فضل رحم فرمایا، اپنی رحمت سایہ افگن فرمائی، اور ہمیں یہاں تک پہنچا۔ ہم اگر ساری زندگی سر مشغول ہو کر اس کا شکر ادا کریں تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ طلبہ کے لیے جتنی بھی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں حتی الامکان وہ کی جاتی ہے، اور آج بھی ہماری کوشش اس دور کے وہ طلبہ جنہوں نے دور اسرت کے اندر دین کے شیر تپتی ہوئی گرمی بچھانے کے لیے بوسیدہ ٹاک، لیکن اسی پر آج ہم آتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں، تو ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، آپ سے بات ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام تر کوششوں کے بعد
بشریت کے تقاضوں کے اندر ظہور بھی ہوتا ہے، مجبوریت بھی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کمی بھی رہ جاتی ہے۔ جب اس دور سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ کمیاں محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس دور سے نکل کے آپ باہر نکل جائیں گے تب آپ کو ایک چیز یہاں کی آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علم کے راستے میں جب تک کچھ پریشانیاں نہ اٹھائی جائیں تو علم کا وہ اثر وہ رنگ آ ہی نہیں سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو پیدا ہی پریشانیوں میں کیا گیا کہ تم پریشانیوں اٹھاتے مصیبتیں جھیلتے ایک دن ہمارے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، تو یہ پریشانیاں بھی نعمت ہے۔ آپ حضرات یہاں پر آئے، آپ کے اساتذہ کرام نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اپنی وراثت کو آپ تک منتقل کیا۔ یہ محسن ہے آپ کی، ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتے، کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ لہذا آج کے بعد جب آپ اس درسگاہ سے واپس جائیں گے تو آپ اپنی اپنی جگہ پر کوئی شیخ الحدیث ہوگا، کوئی محتمل ہوگا، کوئی اپنے دور کا بہترین عالم ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی حجت الاسلام بھی ہو، آپ میں سے کوئی حکیم الامت بھی ہو، آپ میں سے کوئی شیخ الاسلام بھی ہو، آپ میں سے کوئی حکیم الاسلام بھی ہو، لیکن آپ کسی بھی منصب پر پہنچ جائیں، کسی ہی بلندیوں پر پہنچ جائیں، کہ آپ کا منصب اور مرتبہ کتنا بھی کبھی بھی اپنے ادارے کو، اپنے اساتذہ کو کبھی بھی اپنی قوم میں یہ وعدہ کیجیے کہ آپ، کیونکہ جب تک آپ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے گفتار کے اعتبار سے ادارے سے مربوط نہیں رہیں گے، آپ کتنی بھی بلندیوں پر پہنچے وہ عظمت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو آپ کو ادارے سے مربوط ہونے گی۔ اور مربوط ہونے کا طریقہ یہ نہیں، حضرت حکیم الاسلام نصر اللہ مطلب فرمایا کرتے کہ دارالعلوم دیوبند کی پتھروں کا نام نہیں، یہ تو اس کے مظاہر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تو آپ لوگ ہیں، دارالعلوم وقت دیوبند آپ لوگ ہیں، آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں دارالعلوم وقت انشاءاللہ۔ اس کی حفاظت، اس کے موقف کو مضبوط کرنا، اس کو سربلند رکھنا، یہ آپ کے منصبی فرائض کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ فکری اعتبار سے آپ مضبوط رہیں، آپ کو یہاں کے احوال معلوم ہو کہ ہمارے ادارے کے اندر کیا احوال چل رہے ہیں، کیا ترقیات ہو رہی ہیں، کیا اللہ کی نوازی ہو رہی ہے، تو وعدہ کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کہ کبھی فراموش نہیں، انشاءاللہ مجھے یہ یقین ہے۔ اور جو کمیاں رہیں اس میں درگزر سے کام کیجیے کہ اس کو درگزر کر جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل کے اندر بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آخری بات، ابھی آخری بات کہ ابھی آپ نے سنا کہ ترکی اور شام کے اندر عظیم ترین سانحہ زلزلے کا پیش ہے، ہزاروں افراد سیکنڈوں کے اندر دہل کتنا عظیم سانحہ ہے، دل پر آ گیا۔ اس کا اندازہ کریں کہ کیا گزر رہی ہے۔ تقریباً 15,000 کی وہ اطلاعات آ چکی ہے، جبکہ اس میدان کے تجزیہ کاروں اور ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ یہ تعداد 30 سے 32,000 تک پہنچی۔ کیا گزر رہی ہے؟
ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا سب سے بڑا وسیلہ ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جو اور کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے وہ اگرچہ وہ اسباب کے ذہن میں پیش آئے گا، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہوتی ہے، اور وہ حکمت اور مصلحت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ دور گزرتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اندر دو واقعے انتہائی اہم ہیں جنہوں نے پوری تاریخ پر ایک گہرا اثر ڈالا اور فکر کے زاویوں کو بدل دیا۔ ایک امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی شہادت اور ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سانحہ کربلا، ظاہر ہے اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا کہ داماد رسول کو انتہائی مظلومانہ طریقے پر شہید کر دیا گیا، نواز رسول کو کربلا کے اندر جس طریقے پر شہید کیا گیا، لیکن جب اس دور سے باہر نکلے اور اس پر وقت گزر گیا تو فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ حکمت یہ تھی کہ اگر یہ واقعات پیش نہ آتے تو فقہ کے ہزاروں مسائل جو تھے وہ سربستہ رہتے، وہ کبھی انہیں سے شعور میں آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ فقہ کی تدریج جو ہے مفروضات پر نہیں ہوئے، واقعات پر۔ تو اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت، یہ واقعہ پیش آیا، یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر نمازوں میں نہیں بلکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان معصومین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش ہے، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں کوڑے پر کیا گزر رہی ہے، سوچ کے دل کام ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے اور سند بیان کرنے سے پہلے ویسے تو انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ تفصیلات عرض کریں گے۔ جب آپ دعا کریں تو محسن ملت حضرت مولانا غلام محمد بستانوی صاحب دامت برکاتہ، جن کے اس میدان کے اندر ناقابل فراموش کارنامے اور امت کا وہ عظیم ترین سرمایہ ہے، اس وقت دور عدالت سے ابھی آپریشن بھی ہوا، ڈائلیسس ہوا ان کا، اور اب ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا متبرک سایہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ تعدیر قائم و دائم رکھے، اور وہ فیوز جو ان کی ذات سے جاری ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے۔ ایسے ہی اساتذہ کا آپ پر حضرت مولانا محمد اسلام صاحب دامت برکاتہ، جو ہمارے بڑے قدیم اساتذہ ہیں اور بڑے بافیض عالم ہیں، وہ ایک طویل عرصے سے بیمار ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ تو ویسے تو تفصیلات حضرت انشاءاللہ عرض کریں گے، تو یہ اجمالاً میں نے تاکہ یہ ذہن میں رہی، ایک سلسلہ زدگان کے لیے دعا، ایک حضرت مولانا غلام محمد بستانی صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے، اور جو تفصیلات